یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے، اور ایک ایسا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے. لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے 97 میں سے 90% ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے، یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی. صرف اس میں سے 4-5% ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. لیکن جتنی زیادہ یہ اب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، چائنا میں جتنے کیسز ہوئے اب تک تقریباً 1,90,000 کیسز ہو گئے ہیں. تو جب اتنے زیادہ کیسز ہوں تو ان کے 4-5% بھی ملک میں جب آتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہسپتال ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی پھر سے میں بتا دوں کہ اس کی جو خطرناک چیز ہے تیز پھیلتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر 100 لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو 3% زیادہ تر کون لوگ ہیں جن کے لیے خطرناک ہے؟ وہ لوگ ہیں جو یا ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے، یا ان کو کوئی بیماری ہے، یا خاص طور پہ اگر چیسٹ انفیکشن یا کچھ ہے تو ان کے لیے خطرناک ہے. تو پہلے سمجھ جائیں کہ یہ کرونا ہے کیا. اب چائنا نے ہمارا جیسی ہمیں پتہ چلا کرونا کا تو مسلسل ہم چائنا کے ساتھ ہماری بات چیت چلنی شروع ہو گئی. اس کے بعد کرونا جو اگلی جگہ گئی وہ ہمارا ہمسایہ ایران میں کمبھ میں شروع ہوئی، اور ہمارے جو زائرین وہاں گئے ہوئے تھے وہ افیکٹ ہوئے اس سے، اور ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو زائرین آ رہے تھے وہ بلوچستان سے، وہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایسا ویرانہ ہے جدھر ان کو وہاں لوجسٹکس، ان کو وہ اس طرح کا ڈاکٹرز پہنچانا، لوجسٹکس پہنچانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جو بھی دیکھ لیں تفتان کا بارڈر وہ ایک ویرانہ ہے. اس لیے میں آج خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت کو داد دیتا ہوں اور پاکستان فوج کو، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ابھی تک کیا ہے یہ انہوں نے مل کے بڑے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کی کہ جو زائرین آ رہے تھے ان کو کوارنٹین بھی کریں اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکالیں. اور میں پھر سے داد دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے، میں مسلسل یہ فالو کر رہا تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جو رسپانس ہے، ہم جو مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے، کیا ہمارا رسپانس تھا، یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. 15 جنوری سے ہم نے شروع کیا، ایئرپورٹس کے اوپر ہم نے اسکریننگ شروع کی. اب تک 9 لاکھ لوگوں کو ہم اسکرین کر چکے ہیں ایئرپورٹ پہ. اور جو پہلا پاکستان میں کیس آیا وہ 26 فروری کو آیا، اور جب وہ آیا تو اس سے ہمیں تھوڑا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جیسے دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے یہ پاکستان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ جتنی تیزی سے پھیلتی ہے تو یہاں بھی پھیلے گی. ہم نے پچھلے ہفتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی. وہ کب بلائی؟ جب 20 کیس پاکستان میں ہوئے. اور جب ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو ہم نے دنیا کے رسپانس سٹڈی کیے. دنیا کے کیا رسپانس تھے؟ اٹلی کے اندر شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر ایک دم انہوں نے جب وہ بڑھنے شروع ہوئے اٹلی کو لاک ڈاؤن کر دیا. برطانیہ میں انہوں نے ابھی تک بڑا اور طرح لے رہے ہیں، بالکل مختلف ان کی اپروچ ہے. امریکہ شروع میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب انہوں نے ری ایکٹ کر کے تو پورے کے پورے شہر بند کر دیے ہیں. ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب 20 کیسز ہیں تو ہم بھی شہر بند کریں، یہ بھی ایک سجیشن آئی. لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں. ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے تقریباً 25% لوگ تو بالکل شدید غربت میں ہیں. ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں. ہمارے جو
معاشی حالات ہیں جو 2019 سے ہمارے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا. اس میں بے روزگاری ہے لوگوں کی, مشکل حالات ہیں, بزنسز آہستہ آہستہ چل رہی تھی کیونکہ جس طرح کے ہم نے جو اسٹیبلائزیشن کی, تو ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شہر بند کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگے لوگوں کے حالات برے ہیں, تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے, دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ, ہمارے غریب لوگوں کو کیا بنے گا. تو لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ایکشن لینا تھا. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جدھر بھی پبلک جمع ہو سکتی ہے, کرکٹ میچ ہو گیا, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہم نے ان ساروں کو بند کیا, ان کو چھٹیاں دیں. اور پھر ہم نے 2 کام کیے. ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی. وہ جو کمیٹی ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک طرف تو وہ سارے وزیر اعلیٰ ان سب سے ان ٹچ ہے, اور جو این ڈی ایم اے ہے, این ڈی ایم اے ہے جو اس کا کام یہ ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ این ڈی ایم, زلزلہ ہو یا فلڈز آئیں تو وہ این ڈی ایم اے ایکٹ کرتی ہے. تو اسی این ڈی ایم اے کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا. اس این ڈی ایم اے کو ہم نے پیسے دیے, اور ہم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دنیا سے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں, جس میں فیس ماسک کے پاس تو ہمارے پاس ہیں پاکستان میں کافی, لیکن اصل میں وینٹیلیٹر کا ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ جو 4-5% لوگوں کو شدید کرونا کا اٹیک ہوگا, ان کو چاہیے ہوگا وینٹیلیٹرز سانس لینے کے لیے. لہٰذا وہ بھی ہم نے آرڈر کر دیے, اور اس کے اوپر بھی پورا ہم نے این ڈی ایم اے کو لگا دیا. ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک کور کمیٹی ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس کی, جو انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز ہیں. یہ مسلسل ایڈوائز کر رہے ہیں اس کمیٹی کو کہ کیسے کرنا ہے. یہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پھر سے میں بتاؤں, مثلا اٹلی کا بالکل مختلف اپروچ ہے, برطانیہ کی بالکل مختلف ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں, سب سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آج ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی چائنا گئے ہوئے ہیں, اور ان کو, اور انشاءاللہ کل واپس آ جائیں گے, تو ان کو ہم نے خاص طور پہ بتایا ہے کہ چائنا ہیلپ تو ہماری کر ہی رہا ہے, لیکن ان سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھ سکتے ہیں چائنا سے, کہ ہم اگر یہ پھیلتی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. اور آپ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے پھیلنا ہے, یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں. ہم نے کوشش پوری کرنی ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے سے زیادہ بہتر جن کے پاس میڈیکل سسٹمز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان کے ادارے بھی زیادہ مضبوط ہیں, وہاں تیزی سے پھیل رہی ہے. تو یہ سمجھ جائیں کہ یہاں بھی پھیلے گی, لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس کو روکنا کیسے ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے, تو ہم نے کیا کیا وہ قدم اٹھانے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن پہلی ہم نے کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی, اور دوسری ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے. اکنامک کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ اکنامک کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب اس کے نقصانات ہوں گے, مثلا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں, دنیا میں ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں, ٹریول انڈسٹری کا برا حال ہو گیا ہے, ایئر لائنز کے اندر مشکلات آ گئے ہیں, تو پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے ایکسپورٹرز, کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی, جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبرری کے مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے, یعنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے, اس کو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا. دوسرا بزنسز پہ افیکٹ آئے گا, مثلا شادی ہال بند ہیں وغیرہ, اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا. لہٰذا اس اکنامک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے, کیونکہ وہ بھی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو, اپنے ایکسپورٹرز کو,
تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو کھانے پینے کی چیزوں پہ. وہ اس لیے ہے کہ مجھے خوف اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے, ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی. میں آج خاص طور پہ آپ ان سب لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ریاکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کارروائی کرے گی, آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کارروائی کر کے اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس نے بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب میں کیا چاہتا ہوں, عوام سے کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ 5 آپ نے چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی. چائنا اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنا کی عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے, یعنی یہ قوم لڑتی ہے. تو اس لیے یہ قوم, بحیثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے, احتیاط کرنی ہے, ذمہ داری لینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جدھر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں, آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا. 40 سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائڈ کریں, نہ جائیں. اور دوسری چیز کہ بند کمروں کے اندر جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے, اس لیے ادھر بھی نہ, اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز ہاتھ ملانا. اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو وائرس ہوئی ہو ان کے ہاتھ منہ سے لگتے ہیں, ان کے ہاتھ کے اوپر وائرس آ جاتی ہے. جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے, اور پھر جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے, تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ, ناک پہ اور منہ پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے. اس لیے ہاتھ نہیں ملانے ہیں, اور ہاتھ کو زیادہ تر دھونا ہے صابن سے اچھی طرح. ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے, تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے. تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں, تو خود احتیاط کرنی ہے. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے جو باہر سے آئے, اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں, کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز جدھر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ کیا ان کو وائرس ہے یا نہیں ہے. 2 ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ ان کو وائرس ہے یا نہیں. تو انہوں نے بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں ادھر احتیاط کرنی ہے. چوتھی چیز, اگر آپ کو زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے. اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں, کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل, سب سے دنیا کا امیر ملک ہے, اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کر لیں کرونا کے. اس لیے صرف اس کا ہوگا یہ, اگر سارے جب بھی کھانسی ہو, زکام ہو, سارے بھاگے جائیں ہاسپٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے. ہاسپٹلس کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی اکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 90% جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں, اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے, اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے.